دوستوں، فلسطین، اسرائیل، یہودیوں کے متعلق چند کڑوی سچائیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس کو پسند آئے سنیے، جس کو نہ پسند آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یار آپ منافق ہو، یار منافق وہ ہوتا ہے جو اندر ایک اور اوپر ایک بات کرتا ہے، جو اندر خلافت کی بات کرتا ہے، اوپر سیکولرزم کی بات کرتا ہے، جو اندر کہتا ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں خلافت کو نافذ کریں گے، اور پھر سامنے نکل کر کہتا ہے کہ ہم تو جو ہے سوشلزم اور کمیونزم میں بلیف رکھتے ہیں۔ یہ وہ منافق ہوتے ہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ ہم اندر بھی وہی بات کہتے ہیں اور اوپر بھی وہی بات کہتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کا ایک کلپ جو ہے کافی ابھی گردش کر رہا ہے، جن کی وفات بس 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے، اور یہ مکے کے رہنے والے تھے، مدینہ یہ چلے گئے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مدینے میں ہی ان کی وفات ہو، اور ایسا ہی ہوا، مدینے میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور کافی بڑے اور مشہور یہ عالم ہیں۔ ان کی وفات پر لیبین نیشنل آرمی نے بھی جو ہے کنڈولنسز بھیجے ہیں، اور سعودی کی حکومت نے بھی جو ہے انہوں نے جو ہے کنڈولنسز بھیجے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اخوان المسلمین کو، سید قطب کو، حسن البنا کو اندر سے باہر تک انہوں نے زبردست طریقے سے ایکسپوز کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اس شیخ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا فلسطین کے تعلق سے، اسرائیل کے تعلق سے، اور یہودیوں کے تعلق سے، اور اخوانیوں کے تعلق سے، یہ کلپ آپ ذرا سن لیجئے، اس کے بعد میں اس کے اوپر چرچا کرتا ہوں۔ المسلمين أن يحاربوا الإخوان المسلمين وراءهم الآن. اليهود عندهم شيء من الأخلاق، لو تركوا الفلسطينيين تركوهم، فتحوا لهم الجامعات، أعطوهم الصحف، تركوا لهم حريتهم في تدينهم، في مساجدهم، في جامعاتهم، خلوا يتركونا وحيتركوا. أبوا الفلسطينيين لا، الإخوان المسلمين. إذا الفتن أجل الأموال والكذب. الإخوان جهادهم ما نفع الإسلام بشيء، جهاد 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 في صالح اليهود والنصارى. لا يستفيد الإسلام، يذبح أبناء المسلمين، وهذا الواقع أكبر شاهد. فلا يدخل المعركة إلا وكانت العاقبة للأعداء عليهم لا لهم، والعاقبة المتقين، ولو كانوا متقين والله كانت العاقبة لهم. لكن أنت ترى الفشل في فلسطين، ترى الفشل في الشيشان، الفشل في أفغانستان، الفشل في كل مكان. إذن هذا جهاد فارغ. اس کلپ میں شیخ ربیع نے کہا کہ یہودیوں میں کم از کم کچھ اخلاق تو ہے۔ یہ بات بڑی زبردست اور بڑی خطرناک ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے تقریباً 1 سال 24/7 اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے درمیان میں بھی رہا، یمنیوں کے درمیان میں بھی رہا، افغانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان میں بھی رہا، تو یہ چیز میں نے خود تجربہ کی ہے۔ دیکھیے، سیریا کا مسئلہ کب سے نہیں چل رہا ہے؟ 12 سال 10 سال سے سیریا کا مسئلہ چلا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پہ ریجیم چینج ہوا، بشار الاسد چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر احمد الشرع آیا، احمد الشرع کو پھر سیرینز نے اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ امریکہ کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، سینکشنز ہٹوائے۔ ٹرمپ کو بولا تھینک یو بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سینکشنز ہٹا دیے، اب ملک کو آگے لے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ پچھلے 70-75 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا کا پیسہ اس کے پیچھے لگ چکا ہے، یو این اس کے پیچھے پیسہ لگا چکا ہے، عرب کنٹریز اپنا پیسہ لگا چکے ہیں۔ سعودی عرب جیسا عرب کنٹری ابھی تک اسرائیل کو تسلیم اس لیے نہیں کیا فلسطین کے خاطر، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب کو کیا ملا سوائے گالیوں کے؟ کچھ نہیں۔ اور جو مسلمان ان کے ساتھ ٹھہرے اور جن مسلمانوں نے ان کی مدد کی، ان کو واپس کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ کویت نے ان کی مدد کی، واپس انہوں نے کیا کیا؟ کویت کے ساتھ غداری کی۔ عراق کے ساتھ جب کویت کا مسئلہ چل رہا تھا تو تب جو ہے یہ صدام کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اور پھر لبنان میں انہوں نے کیا کیا؟ لبنان میں جب گئے تو پھر وہاں پر ہی جا کر انہوں نے سیول وار سٹارٹ کر دی تھی۔ اور پھر جارڈن میں انہوں نے کیا کیا؟ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے چلے گئے تھے، جس کے بعد جارڈن کے کنگ نے خود جو ہے پاکستان کے ضیاء الحق کو بلایا، اور پھر ان کا قتل عام جارڈن کے اندر ہوا۔ تو میں کوئی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کے خلاف نہیں دے رہا ہوں، اللہ جو ہے فلسطینیوں کی مدد کرے، ان کے ساتھ ہیں، ان کے اندر بہت مخلص اور اچھے لوگ بھی ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اگر ختم کرنے کے لیے اگر بیٹھا جائے تو واقعی میں ختم ہو سکتا ہے، مگر یہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل غازہ میں ظلم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ہو رہا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل 2005 میں غازہ سے نکل چکا تھا، غازہ چھوڑ چکا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد حماس والوں نے فتح کے لوگوں کو قتل عام کیا، مارا، قتل کیا، اور پھر غازہ میں بیٹھ کر یہ اسرائیل پر پٹاخے مارتے تھے، بم مارتے تھے، اور اس کے بدلے میں اسرائیل جو ہے ان کے اوپر میزائل داغنا شروع کر دیا، اور پھر وہاں سے پھر سے یہ کانفلکٹ جو ہے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی بات کو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی نے اپنے اس کلپ میں بہت سال پہلے نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اخوان المسلمین کی شرارتوں کی وجہ سے مسلمان بھگت رہے ہیں، یعنی کہ مسلم بردرہوڈ مسلمانوں کو بس تھروئنگ انڈر دا بس جو ایک ایڈیم ہے،
تو اس کے تحت جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہ اخوانیوں کی شرارتوں اور حرکتوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور شیخ ربیع نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ یہودیوں کے اندر کچھ تو اخلاق ہیں کہ انہوں نے جو ہے پیپرز دیے، ایجوکیشن دیا، یونیورسٹی بنائی، ہاسپٹل بنائے۔ ہاں بھائی یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ فلسطین کے بڑے بڑے لیڈروں کے بچوں کو اگر کچھ ہوتا ہے تو تل اویو کے ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ذرا جا کے دیکھیے۔ اسرائیل کے اندر 9 شریعہ کورٹس ہیں، 9 شریعہ کورٹس اسرائیل کے اندر آج کی تاریخ میں ہیں، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات کو شیخ ربیع نے کہا کہ ان لوگوں نے تو کوشش کی مگر ان کو واپس کیا ملا؟ ارے یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمان ملکوں کو انہوں نے کیا کیا؟ تباہ کیا، اندر سے ختم کر دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس قوم کی مدد کرتا ہے جو قوم خود اپنی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہماری تو دعائیں اس قوم کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں فلسطین کے ساتھ ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، بے شک ہم اس کے لیے دعا کریں گے، مگر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے پر غور کرے۔ اور یہ جو چائے ٹپریوں پر بیٹھ کر، گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر، دیوان خانوں میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے جو انکل حضرات جو ہے یا پھر جو سو کالڈ پولیٹیکل اینالسٹ جو ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ عرب کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، ایران عرب مرد مجاہد ہے۔ ابے بھائی ایران اتنا بڑا مرد مجاہد تھا تو سیز فائر سائن ہی کیوں کیا؟ جب یہ طے کر کے بیٹھا تھا ایران کے بھائی ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو پھر ایران نے سیز فائر ہی کیوں سائن کیا؟ تو یہ سب ڈغلے بازیاں ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں جو آپ کے سامنے چلائے جاتے ہیں، اور آپ اور ہم ہیں کہ بیوقوف ایموشنل فولز، یوزفل ایڈیٹس، جو ہم جو ہے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ایسی لوگوں کی باتوں میں آگے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے امت کے لیے بڑا درد ہمارے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب جب یہ اسرائیل بن رہا تھا اس ٹائم پر یورپ سے بڑے بڑے بزنس مین جب آئے تھے تو ان کو دگنی تگنے دام میں کس نے زمینیں ان کو بیچی تھی؟ فلسطینیوں نے۔ اور فلسطین کو سب سے زیادہ ایڈ کہاں سے آتا ہے؟ امریکہ سے۔ ٹاپ ایڈ، سب سے زیادہ ایڈ کہاں سے آتا ہے؟ ارے دیکھیے آپ ان حقائق کو، ان چیزوں کو، اور آنکھ کھولیے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ میں زیادہ جو ہے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی نے کہا ہے کہ بھائی جتنے مسائل مسلمانوں کے اوپر آئے ہیں، جہاد کے نام پر جتنی شرارتیں اخوانیوں نے اور یہ خارجیوں نے کی ہے، اسی کا خمیازہ مسلمان بھگت رہے ہیں۔ اگر مسلمان اسی طرح سے جو ہے کریں گے تو پھر آگے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بھائی ظاہر تنویر۔